بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله محترم بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر انتظام چوتھی اسلامی تربیت کا انعقاد ہو رہا ہے، اور آج ہم سب اس اسلامی تربیت میں شریک ہیں، اور اس کا آغاز درس حدیث سے کیا جا رہا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں ہی تقسیم فرمانے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک جو بیان ہوئی، اس کے راوی ہیں صحابی رسول سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس درس حدیث کے دو حصے ہوں گے، ایک میں ہم راوی کے متعلق گفتگو کریں گے، ایک میں حدیث پاک سے متعلق گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے سنا، اس حدیث پاک کے راوی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مشکات شریف میں صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے اختتام پر جو راویوں کے احوال بیان کیے ہیں، تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش کے قبیلہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اور آپ کے والد ماجد
فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاتب بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کاتب بھی ہیں، اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ یہ تو وہ ایک تعارف ہے جو مشہور زمانہ کتاب مشکاۃ شریف کے مؤلف نے درج فرمایا۔ آئیے اب مزید ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سنتے ہیں۔ سیدنا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں عمرۃ القضاء کے دن مسلمان ہو چکا تھا، مگر اپنے والد کے خوف سے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ اب ان کے والد کون ہیں؟ ان کے والد ہیں حضرت ابو سفیان۔ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ہند۔ انہیں ہندہ بھی کہا جاتا ہے، ہند اور ہندہ دونوں طرح کتابوں میں لکھا ہے۔ والد صاحب کا نام ابو سفیان، والدہ کا نام حضرت ہند، اور ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے کافروں کے سردار تھے اور اسلام کے بڑے مخالف تھے، اور اسلام کے خلاف انہوں نے جنگیں بھی لڑی، اور ان کی والدہ حضرت ہند وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ بھی اسلام کی بڑی دشمن تھی، مخالف تھی، یہاں تک کہ وہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو یہی حضرت ہند تھی جنہوں نے ان کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، اس کو دانتوں میں چبایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اسلام سے کس قدر متنفر تھیں، دشمن تھیں۔ لیکن اب حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر چکا تھا عمرۃ القضاء کے موقع پر۔ اب عمرۃ القضاء کیا ہے؟ اور میں نے ظاہر کیوں نہیں کیا کہ ماں بھی دشمن اسلام، باپ بھی دشمن اسلام، اور میں نے عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ اب ماں باپ کے ڈر سے میں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمرۃ القضاء اس سے مراد کیا ہے؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ شریف سے تشریف لائے۔ جب یہ قافلہ چلا تو کفار کو بھی معلوم ہو گیا۔ اب ادھر سے انہوں نے روکنے کی تیاری کر لی، کفار مکہ نے جتنے قبیلے تھے جمع کر لیے، سب کو ساتھ ملا لیا، آس پاس کے قبائل کو اکٹھا کر لیا کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے جو آ رہے ہم نے انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا، اور تلواریں میانوں سے باہر نکال لی، پوری جنگ کی تیاری کر بیٹھے۔ ادھر یہ خبر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور ایک طویل واقعہ ہے، اور پھر آخر ایک صلح نامہ تحریر ہوا، جس کی پہلی شک کافروں نے یہ پیش کی، پہلی شرط کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ واپس چلے جائیں، آپ آئندہ عمرہ کے لیے آئیں گے، پھر
پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے، اور تلواریں بھی میانوں کے اندر ہوں گی، ہتھیار کوئی باہر نکلا ہوا نہیں ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور پھر جب دوبارہ عمرہ کے لیے تشریف لائے، وہ جو عمرہ ادا کیا اسے عمرۃ القضا کہا جاتا ہے، کہ جو عمرہ قضا ہو گیا تھا گزشتہ مرتبہ، اب جو اس کو ادا کیا جا رہا ہے، یہ کون سا عمرہ ہے؟ وہ قضا شدہ عمرہ، کہ جب گھر سے نکل گئے تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے، اب کو مجبوری کی وجہ سے وہ ادا نہ ہو سکا، تو اب اس کو جو ادا کیا جا رہا ہے اس عمرے کی قضا کو ادا کیا جا رہا ہے، یہ عمرۃ القضا۔ اب یہ بات بھی آپ نے سن لی۔ اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو عمرۃ القضا کے موقع پر مسلمان ہو گیا، لیکن اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ اب حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے، اور حضرت ہند وہ بھی فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئی۔ تو جب باپ بھی مسلمان ہو گیا، ماں بھی مسلمان ہو گئی، جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اسلام بھی ظاہر فرما دیا۔ تو اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نے اپنے اسلام کو، مسلمان ہونے کو فتح مکہ کے دن ظاہر فرمایا۔ اور ویسے آپ فتح مکہ سے پہلے عمرۃ القضا کے موقع پر اس سال آپ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر دوسری بات یہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، کہ جن کے جاہ و جلال سے دنیا میں بسنے والے دور دور کے حکمران لرزتے تھے، کانپتے تھے، جن کے نام سے ہی ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور آپ نے جو دور حکمرانی گزارا وہ بے مثال ہے، با کمال ہے۔ اور اپنے دور حکمرانی میں آپ نے جسے بھی گورنر بنایا، کسی علاقے کا حاکم بنایا، اسے ہی بنایا جو اس کا اہل تھا، اور جب اس کی طرف سے کوئی شکایت بھی مل گئی، ادنا شکایت ہی کیوں نہ ہو، اور وہ ثابت ہو گئی، تو آپ نے اسے معزول فرما دیا۔ حضرت خالد بن ولید جیسے مشہور زمانہ جرنیل، ان کو معزول کر دیا، اور بھی مشہور کئی لوگوں کو معزول کیا، لیکن آپ کے دور حکومت میں حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر مقرر تھے۔ پورا دور فاروقی گزرا، آپ ملک شام کے گورنر رہے، جو اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ فاروق اعظم کی نظر میں حضرت امیر معاویہ عادل حکمران تھے، صاحب تقوی حکمران تھے۔ اگر معاذ اللہ یہ فاسق ہوتے، فاجر ہوتے، یہ ناقص ہوتے، ان کا معاملہ گڑبڑ ہوتا، ان کی حکمرانی غلط ہوتی، تو فاروق اعظم انہیں کبھی حکمرانی پر فائز نہیں رہنے دیتے۔ تو فاروق اعظم کسوٹی ہیں، معیار ہیں۔ تو پورے حضرت فاروق اعظم کے وصال تک، شہادت تک آپ ملک شام کے گورنر رہے۔ اسی طرح آپ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی
ملک شام کے گورنر رہے، اور حضرت علی کے ابتدائی دور میں بھی آپ ملک شام کے گورنر رہے۔ 20 سال تک گورنر کی حیثیت سے اور 20 سال تک مسلمانوں کے سلطان کی حیثیت سے آپ نے ملک شام پر حکمرانی کی۔ اس طرح ملک شام پر 40 سال آپ کی حکومت رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ بات قابل غور ہے کہ دیکھیں اب تک جو بیان ہوا اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کہ مشکات شریف کے مؤلف نے انہوں نے جو راویوں کا ذکر کیا، آپ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور صحابہ کرام نے آپ سے احادیث روایت کی۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رشتہ داری بھی ہے، اور وہ کیسے کہ آپ کی جو سگی بہن ہیں حضرت ام حبیبہ، کیا نام کہا میں نے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ہو گئی رشتہ داری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ، اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو تمام مسلمانوں کا ماموں فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی ہے۔ فاروق اعظم کے دور، عثمان غنی کے دور میں آپ ملک کے حاکم رہے، 40 سال آپ کی وہاں حکومت ہوئی، اور آخر کار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے صلح فرمائی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کو تمام دنیا کے مسلمانوں کا امام اور امیر تسلیم فرمایا۔ اللہ اکبر، اس سے بھی آپ کی عظمت ظاہر ہوئی۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام عمر جب تک یہ حیات رہے ان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ نذرانے بھیجا کرتے تھے، اور یہ نذرانے قبول فرماتے تھے۔ مجھے بتاؤ، وہ امام عالی مقام جنہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس نے بڑی سی بڑی آفریں کی کہ تمہیں حکومت بھی دیتے ہیں، تمہاری شادیاں بھی کراتے ہیں، تمہیں دولت بھی دیتے ہیں، میری بیعت کر لو، مگر یزید کی بیعت نہ کی۔ کیوں؟ کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، وہ بدکار تھا، بدکردار تھا، وہ خلافت کا، امارت کا اور مسلمانوں کا امیر المومنین ہونے کا اہل نہیں تھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کی بیعت بھی کی جا رہی ہے، نذرانے بھی قبول کیے جا رہے ہیں، اور یہ نذرانوں کی روایتیں اور کتابیں تو بہت ہیں، لیکن آپ کشف المحجوب داتا حضور کی کتاب پڑھیں، وہاں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نذرانے آئے، وہ نذرانوں کی حدیث حضرت امام حسن کو ملنے والے نذرانے کی حدیث پاک داتا حضور نے کشف المحجوب میں بھی نقل فرمائی ہے۔ تو بتائیے، اگر حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ فاسق ہوتے، فاجر ہوتے، غلط ہوتے، نااہل ہوتے، تو امام حسن اور امام
حسین ان کو اپنا امام اپنا امیر کیسے تسلیم کرتے اور ان کے نذرانوں کو کیسے قبول کرتے؟ ان کے نذرانوں کو قبول فرمانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر میں امیر معاویہ امیر المومنین ہے، صاحب تقوی ہے، وہ عادل حکمران ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جو امام حسن کا راستہ چھوڑ دے، امام حسین کا راستہ چھوڑ دے، حضرت عثمان کا راستہ چھوڑ دے، حضرت عمر کا راستہ چھوڑ دے، تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ فرمایا امیر معاویہ عرب کا کسریٰ ہے۔ کسریٰ وہ بادشاہ کا نام ہے نا، تو آپ نے یہ تعریفی کلمات کہے کہ عرب کے اندر اگر کسریٰ ہے تو وہ امیر معاویہ ہے۔ فاروق اعظم تو نے یہ تعریفی کلمات کہے، ان کی حکمرانی کو قائم رکھے، عثمان غنی ان کی حکمرانی کو قائم رکھے، حسن و حسین ان کی حکمرانی کو قبول فرمائے، ان کے نذرانے قبول فرمائے۔ پھر وہ گمراہ ہی ہے، جاہل ہی ہے کہ جو آپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ میں رکھے، اس کی بری سوچ سے، اس کے بد عقیدگی سے کہ جو سیدنا امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے بچائے اور اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ صلو علی النبی۔ بخاری شریف حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے پاس ان کا غلام آیا، عرض کی حضور معاویہ کو کیا ہو گیا؟ وہ وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں، ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ حضرت معاویہ کتنی پڑھتے ہیں؟ ایک۔ شکایت کرنے والا شکایت کرتا ہے کس کی بارگاہ میں؟ وہ بھی صحابی ہے، مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ جواب کیا دیتے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر حضرت ابن عباس ایک رکعت پڑھتے تو غلام شکایت کیوں کرتا؟ غلام انہیں تو 3 پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، جبھی تو شکایت کر رہا ہے، جبھی تو شکایت کر رہا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اصاب فإنہ فقیہ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وہ اپنے طور پر ٹھیک کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، وہ اپنا اجتہاد کر کے ایک رکعت پڑھتے ہیں تو صحیح عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا اجتہاد 3 رکعت کا ہے، امیر معاویہ کا اجتہاد 1 رکعت کا ہے، وہ بھی مجتہد ہے، ہم بھی مجتہد ہے۔ تو مجتہد کے بارے میں سن لیجئے کہ جو امت میں درجہ اجتہاد پر فائد ہوتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر وہ صحیح فیصلہ کرے، صحیح اجتہاد کرے، صحیح مسئلہ اخذ کرے اپنے اجتہاد سے، اللہ اسے ڈبل نیکی عطا فرماتا ہے، دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے اجتہاد میں غلطی کر بیٹھے تو تب بھی گناہگار نہیں ہوتا، اللہ اسے 1 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا اجتہاد یہ ہے کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، اور اس پر بھی صحابہ کی پوری ایک جماعت کا عمل رہا، اور کسی دوسرے امام غالباً امام شافعی ان کے نظر میں 1 رکعت وتر کی نماز ہے، وہ حضرت امیر معاویہ اور ان جیسے دیگر صحابہ کے فعل پر عمل کرتے ہیں۔
تو بہرحال یہ الگ بات ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا بخاری شریف کی اس روایت کی روح سے اور حضرت ابن عباس کے فتوے سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں تھے بلکہ مجتہد صحابی تھے. مجتہد صحابی. دوسری حدیث پاک وہ بھی بخاری شریف کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے کسی نے جا کر کہا کہ امیر معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کچھ نہ کہو, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو, اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی کا صحابی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس پہ طنز نہ کرو, تنقید نہ کرو. وہ صحابی ہے, وہ ایسے ہی نہیں عمل کر رہا. وہ اس نے کسی کو دیکھا ہوگا, کوئی دلیل اس کے پاس ہوگی, وہ اپنی خواہش پر عمل نہیں کر رہا, وہ دین پر عمل کر رہا ہے. اس پہ طنز نہ کرو, تنقید نہ کرو. وہ صحابی رسول ہے. پتہ چلا جو صحابی رسول ہو اس پہ تنقید نہیں کی جاتی, طنز نہیں کیا جاتا, اس کو اپنا راہبر بنایا جاتا ہے, اس کے خلاف طنز و تنقید نہیں کی جاتی. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, بخاری شریف صحیح بخاری جس کو سب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. اور امام بخاری کا ایک واقعہ آپ کے عرض کرتا ہوں سامنے کہ یہ حدیث کی تلاش انہوں نے بڑے بڑے سفر, بڑے لمبے سفر, بڑے مشکل سفر اور بڑی چھانٹ پھٹک کرتے تھے کہ راوی جو حدیث روایت کر رہا ہے وہ ہے کون. خود جاتے تھے, ملتے تھے. ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص ایک حدیث بیان کرتا ہے, تو آپ اس محدث کے پاس پہنچے, بڑا سفر کر کے پہنچے. جب پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ان کا گھوڑا جو تھا وہ بدک گیا تھا اس محدث صاحب کا, اور وہ اس طرح اپنی جھولی کو کر کے اس گھوڑے کو بلا رہے تھے جس طرح جانوروں کو آدمی دانہ دکھاتا ہے اور بلاتا ہے, تو جھولی دکھا کر بلا رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ جھولی میں کیا ہے, کوئی دانہ ہے, کوئی گھاس ہے جسے دکھا کر تم بلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں, میں تو بناوٹی طور پر جھولی بنا رہا ہوں کہ وہ دانہ سمجھ کے, گھاس سمجھ کے آ جائے اور میں اسے قابو کروں. آپ نے فرمایا کہ جو جانوروں سے جھوٹ بولتا ہو اس سے میں اس کی حدیث قبول نہیں کروں گا, اس سے روایت کردہ حدیث کو میں قبول نہیں کرتا. اس سے آپ امام بخاری کا معیار دیکھیں, جس کے بارے میں اتنا بھی پتہ چل جائے اس سے حدیث قبول نہیں کرتے. اور انہوں نے امیر معاویہ سے حدیثیں جو مروی ہوئی انہیں قبول کیا, اور جو حدیث ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی بخاری شریف کی ہے پہلی حدیث, انما انا قاسم واللہ یؤتی, وہ حدیث پاک, اور یہ دو حدیثیں جو بیان ہوئی ابھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں, یہ بھی بخاری شریف میں ہے. اگر حضرت امام بخاری کی نظر میں حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ فاسق و فاجر ہوتے, نااہل ہوتے, غیر عادل ہوتے, غیر سکا ہوتے, غلط ہوتے, تو بخاری شریف میں آپ صحیح بخاری شریف میں اپنی صحیح میں آپ ان کی حدیثوں کو درج نہیں فرمائے. بلکہ انہوں نے نہیں, مسلم شریف نے اپنی صحیح میں, دیگر سنن میں, مسانید میں حضرت امیر معاویہ سے مروی حدیثیں موجود ہیں. اور حضرت امیر معاویہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2-4 حدیثیں روایت نہیں کی, 163 حدیثیں روایت کی. کتنی حدیثیں بتائیے, کتنی حدیثیں؟ 163 حدیثیں روایت کی ہیں.
اور آپ غور فرمائیں کہ جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ حدیثیں بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ سے درج کی ہیں، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نام ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ کرام کہ انہوں نے آپ سے حدیثیں سنی اور سن کر قبول کی اور آگے روایت کی۔ سبحان اللہ۔ تو جو یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی آپ سے حدیثیں سن کر قبول کر کے آگے روایت کر رہے ہیں، ان کو امیر معاویہ پر اعتماد تھا تو آپ کی حدیثیں قبول کر کے آگے روایت کی۔ تو یہ بات بھی ہمارے سامنے روز روشن کی طرح ہے۔ اب اگلی گزارش یہ ہے کہ کچھ باتیں آپ کے فضائل میں ہم سن لیتے ہیں۔ حدیث پاک، درود پاک پڑھیں، صلو علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ توجہ فرمائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاویہ سے خیر خواہی فرمائیے، فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب پر امین ہے، وَنِعْمُ الْأَمِينَ، اور کتنے اچھے امین ہیں، کتنے پیارے امین ہیں، اور کیا ہی اچھے امین ہیں۔ اور حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں یوحنا کے کسینہ جو اب مسجد ہے اس میں تھا، وہاں سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میرے سامنے شیر کھڑا ہے۔ اب اگر اچانک کسی کے سامنے شیر آ جائے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہتھیار کی طرف لپکا، جو میری تلوار میرا ہتھیار تھا، کہ اسے پکڑوں اور اپنے مقابلہ کروں، کہ شیر نے زبان سے کہا رک جا، نہ ڈر، میں تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں اور تجھے پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ جا معاویہ کو جا کر کے کہ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تو اہل جنت سے ہے۔ میں نے پوچھا کون معاویہ؟ شیر نے کہا معاویہ بن ابی سفیان۔ اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ کو اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ غور کیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت عظیم بزرگ، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور ولی کامل حضرت خضر علیہ السلام ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور ان کی بزرگی ولایت پر سب کا اتفاق۔ ان سے سوال ہوا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیسا عجیب سوال کر دیا؟ سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کی رفاقت میں جو جہاد کیا، اس جہاد میں ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے جو خاک اڑی اور ان کے سم میں پہنچی، اس خاک کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ کا مقام تو بڑا ہے، اس کے گھوڑے کے ٹاپوں سے لگ کر اڑنے والی خاک
آپ کا یہ مقام ہے تو حضرت امیر معاویہ کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ جب اور یہ انہوں نے کس سے سیکھا؟ امام اعظم سے سیکھا، شاگرد ان کے ہیں، شاگرد اپنے استاد کی بولی بولتا ہے۔ اللہ اکبر، امام اعظم کا بھی یہی عقیدہ، شاگردوں کا بھی یہی عقیدہ، بزرگوں کا بھی یہی عقیدہ کہ سب حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت جو ہیں ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہر صحابی کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہر صحابی سے محبت کرنا، ہر صحابی کا ذکر خیر کرنا، یہ ہے مسلمانوں کی پہچان اور یہ مسلمانوں کا طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے ایک مرتبہ، اے لوگو معاویہ کی امارت کو برا نہ کہو، اس لیے کہ جب وہ تمہارے درمیان سے اٹھ جائیں گے تو بہت سارے جسم تن سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی، وہ فرما رہے ہیں۔ اور اس روایت کی شرح میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت کی وہ یزید کے حوالے سے ہے، جب حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہو گیا، پھر یزید آیا اور کتنے لوگوں کے سر کاٹ دیے گئے، تو مولا علی نے پہلے ہی بتا دیا تھا جب تک امیر معاویہ تم پر حکمران ہے تو قتل و غارت گری نہیں ہوگی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد قتل و غارت گری کا معاملہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صاحب سر معاویہ کہ معاویہ میرا ہمراز ہے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت معاویہ میری امت میں سب سے بڑا حلیم اور سب سے بڑا جواد ہے، اور آپ نے دعا کی اے اللہ معاویہ کو علم کتاب عطا فرما اور علم حساب عطا فرما اور عذاب کو اس سے دور فرما، اور میرے نبی نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے اور ہدایت بنا دے، ذریعہ ہدایت بنا دے۔ اللہ اکبر، نبی تو ان کو دعائیں دے رہے ہیں اے اللہ اسے ہادی بنا دے، یہ دوسروں کو ہدایت دینے والا ہو، اسے مہدی بنا دے جو خود ہدایت پر رہنے والا ہو، اسے ذریعہ ہدایت بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے نبی ان کو دعائیں دے، ان کی فضیلت بیان کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ اپنی بہن کے وہاں تشریف فرما لیٹے ہوئے ہیں، تو حضرت ام حبیبہ ان کے سر کو سلا رہی ہیں، اپنے بھائی کے سر کو سلا رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے ام حبیبہ کیا تو امیر معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ عرض کی حضور کیوں نہیں، میرا بھائی ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ و رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ و رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور تین گزارشات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح فرما لیں۔ آپ نے فرمایا نعم، یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں۔ آپ نے فرمایا نعم، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک سنا رہا۔ حضرت ابو سفیان آ کر عرض کرتے ہیں میری بیٹی سے نکاح فرما لے۔ سرکار نے فرمایا نعم، ہاں ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لے۔ آپ نے فرمایا نعم ٹھیک ہے۔ اور تیسرا عرض کی حضور لشکر اسلام کا مجھے امیر بنا دیں، پہلے میں کافروں کے
قافلے کا امیر بن کر مسلمانوں کے خلاف لڑا کرتا تھا، اب میری یہ تمنا ہے کہ مسلمانوں کے قافلے کا امیر بن کر میں کافروں کے خلاف لڑوں۔ سرکار نے فرمایا نعم ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس حدیث سے بھی اور بھی روایتیں ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے، اور صاحب مشکات نے بھی درج کیا کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے، اور کاتب وحی اسے ہی بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد خود حضور کو ہو۔ حضور جس پر اعتماد رکھتے ہو اسے کاتب وحی بنایا جاتا ہے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ باتیں میں مزید عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، اسے جنگ صفین کہا جاتا، جنگ صفین۔ یہ جنگ صفین جو ہوئی یہ ان دونوں صحابہ کے درمیان ہوئی، اور کس وجہ سے ہوئی؟ کوئی امارت کا جھگڑا نہیں تھا، معاذ اللہ، مسئلہ حضرت عثمان غنی کے قصاص کا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خارجیوں نے، بلوائیوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ جب بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان پر بھی وار کیا کہ ان کی انگلی کٹ گئی۔ اس کے بعد حضرت علی کا دور خلافت آیا، خارجی اس وقت زوروں پر تھے، اس میں یہودی لوگ بھی شامل تھے، منافق لوگ بھی شامل تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، حضرت علی سے محبت کا دم بھرتے تھے، اندر سے وہ حضرت علی کے بھی خلاف تھے۔ اس لیے منافق جو تھے، نہ وہ اسلام کے حق میں نہ صحابہ کے حق میں، جو اللہ اور رسول کے حق میں نہیں وہ کسی اور کے کیا حق میں ہو۔ اب حضرت علی کی خلافت کا وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے، آپ کو خبر پہنچی تو آپ نے حضرت علی سے درخواست پیش کی کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑیں اور بدلہ لیں، قصاص لیں۔ آپ فرمانے لگے کہ ابھی تو مخالفت زوروں پر ہے، ابھی اگر قصاص لینے جائیں گے اور فساد پیدا ہوگا، حکومت ابھی مستحکم نہیں ہے، اس موڑ پر اگر بدلہ لیا گیا، خون کا بدلہ لیا گیا، اس لیے کہ ایک دو تو ہے نہیں، سینکڑوں لوگ قاتلان عثمان ہیں، اب ان کو پکڑ دھکڑ ہوگی، قتل ان کو مارا جائے گا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا مخالفت کا، تو اس لیے ابھی ٹھہرو، اطمینان رکھو، حکومت مستحکم ہونے دو، جب حکومت مستحکم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر بدلہ، پھر قصاص لیا جائے گا۔ امیر معاویہ جلد بازی کر رہے تھے کہ نہیں حضور آپ ابھی لیں، فوراً لیں، اس لیے کہ وقت کے حکمران کو شہید کیا گیا ہے، اگر ہم نے ڈھیل دی یہ لوگ کل کو کسی اور کو بھی قتل کریں گے، ان کو شے مل جائے گی، ان کو ڈھیل نہ دی جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی حالات ہمارے پورے قابو میں نہیں ہیں، حکومت پوری مستحکم نہیں ہے، یہ وجہ اختلاف، یہ اختلاف ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ ابھی لو، ایک کہہ رہا ہے رک جاؤ کچھ وقفے کے بعد لیں گے۔ کہنے والا بھی مجتہد صحابی ہے امیر معاویہ، اور تاخیر سے لینے کا مشورہ دینے والا بھی مجتہد صحابی ہے حضرت علی۔ اب یہ اختلاف ہوا، اور یہاں تک کہ یہ اختلاف جنگ تک جا پہنچا۔ تو اب موقف دونوں تھے، ایک موقف یہ تھا کہ فوراً بدلہ لیا جائے، ایک موقف یہ تھا کہ اطمینان سے بدلہ لیا جائے۔ تو دونوں میں سے جو موقف جس کا درست تھا
وہ درست علماء نے بیان کیا حضرت علی کا تھا، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ بھی مجتہد ہیں، آپ کا جو فیصلہ تھا، آپ کا جو اجتہاد تھا وہ درست تھا، اور اجتہاد کرنے میں حضرت امیر معاویہ وہ درست نہیں تھا۔ آپ کا موقف تو ٹھیک تھا کہ بدلہ لیا جائے، لیکن بدلہ لینے کے وقت کا جو تعین کیا وہ وقت کا تعین درست نہیں تھا کہ فوراً لیا جائے۔ یہ فوراً والا جو اجتہاد تھا وہ درست نہیں تھا، اور یہ مسئلہ آپ سن چکے از روئے شریعت از روئے حدیث کہ اگر مجتہد کسی معاملے میں اجتہاد کرے اور اجتہاد میں وہ درست ہو تو وہ ڈبل ثواب پاتا ہے، اور اگر غلطی کر لے فاسق پھر بھی نہیں، فاجر پھر بھی نہیں، گناہگار پھر بھی نہیں، پھر بھی اسے ایک نیکی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہاں وقت کا تعین کرنے میں غلطی ہوئی، یہ اجتہادی غلطی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سارے اولیاء کے سردار غوث پاک فرما رہے ہیں، جنہیں تمام مکاتب فکر والے امام المحدثین کہتے ہیں، خاتم المحققین کہتے ہیں، وہ امام سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، اور دیگر بزرگان دین۔ وقت کی قلت ہے، جب یہ کتابچے سوال کی صورت میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں مزید باتیں ہوں گی کہ یہ بزرگ، یہ امام سب فرما رہے ہیں کہ وہ خطائے اجتہادی تھی، اور اجتہادی خطا پر پکڑ نہیں ہے بلکہ اس پر بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ اور اس حوالے سے بات یہ ہے، اگر یہ فسق ہوتا، اگر یہ غلطی ہوتی، گناہ ہوتا، تو امام حسن کیوں پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے فاسق کے ہاتھ پر؟ لوگ کہتے ہیں یہ غلطی فسق ہے، یہ گناہ ہے، تو امام حسن نے تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اگر امیر معاویہ فاسق ہوتے تو فاسق کے ہاتھ پر بیعت کیسے ہوگی، جبکہ ان کے بھائی نے یزید کے ہاتھ پر فسق ہی کی وجہ سے تو بیعت نہیں۔ اپنے شہزادوں کو قربان کروا دیا، اپنے بھتیجے بھانجوں کو قربان کروا دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن یزید فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو پھر امام حسن مجتبی تو انہی کے بھائی ہیں، اور اسی نانا کی گود میں پلے ہے، جس نانا کی گود میں حسین پلے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کیا کسی فاسق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ معاذ اللہ کسی کافر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کے 2 گروہ۔ منافق نہیں کہا، ایک کو کافر نہیں کہا، ایک کو فاسق و فاجر نہیں کہا، بلکہ فرمایا مسلمانوں کے 2 گروہ۔ جو حضرت علی کے حامی ہیں انہیں بھی مسلمان کہا، جو امیر معاویہ کے ساتھ ہیں انہیں بھی مسلمان کہا۔ جب سرکار خود فرما رہے مسلمان ہیں دونوں، تو کون ہوتا ہے جو ان کے خلاف پر بات کرنے والا؟ اور پھر دوسری بات، اگلی بات، سبحان اللہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، ان کا جو احوال امام حسن نے دیکھا کہ جب جنگ صفین ہوئی اس میں حضرت امیر معاویہ کا ایک سپاہی وہ پکڑا گیا، اور حضرت علی کے سپاہی نے کہا میں اسے جانتا ہوں، یہ بڑا اچھا مسلمان تھا، بڑا نمازیں پڑھتا تھا، بڑا متقی تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا سے تیری کیا مراد ہے؟ یہ اب بھی مسلمان ہے، یہ اب بھی مسلمان ہے۔ امام حسن دیکھ رہے میرا باپ ان کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا
کہ جو جنگ صفین میں امیر معاویہ کے سپاہی مارے گئے، قتل ہوئے، اور جو آپ کے سپاہی قتل ہوئے، فرمایا ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو ادھر سے قتل ہوئے وہ بھی شہید ہیں، جو ادھر سے قتل ہوئے وہ بھی شہید ہیں۔ اگر حضرت علی مخالف ہوتے تو اپنوں کو ہی کہتے کہ یہ شہید ہیں، ادھر کی بات کیوں کہتے؟ فرماتے ہمارے قاتل بھی جنت، ہماری طرف سے مقتول بھی جنتی ہے، امیر معاویہ کی فوج کے مقتول بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مولا کائنات جن سے جنگ ہوئی وہ خود فرما رہے ہیں، اور آپ نے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ اور یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ بات تو نہج البلاغہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، سرکار مولا علی کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا اور امیر معاویہ کا رب ایک ہے، ہمارا اور ان کا نبی ایک ہے، ہماری ان کی دعوت اسلام ایک ہے، ہمارا ایمان باللہ اور تصدیق رسول اللہ ان سے زیادہ نہیں اور نہ ان کی ہم سے زیادہ ہے، بس ان کا اور ہمارا معاملہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے خون عثمان کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے اور ہم اس سے بری ہیں، جو وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہم اس الزام سے بری ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں ان کا خدا ہمارا خدا ایک، ان کا نبی ہمارا نبی ایک، ان کا دین ہمارا دین ایک، ان کی تصدیق ہماری جیسی، ہماری تصدیق ان کے جیسی، ہمارے میں اختلاف تو بس خون عثمان کی وجہ سے ہوا ہے، کوئی امارت کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی عناد نہیں ہے۔ جب مولا کائنات خود فرما رہے ہیں پھر تیسرے کو کیا ضرورت ہے کہ بیچ میں اپنے فتوے جڑ دیے جائیں، اپنا فساد برپا کیا جائے۔ آج سن لیں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کہلاتے تو اپنے آپ کو سنی ہیں لیکن حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، آپ سے عداوت رکھتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ آپ کو فاسق کہتے ہیں، معاذ اللہ آپ کے صحابی نہیں مانتے ہیں۔ بہار شریعت میں پہلے حصے میں یہ بات درج ہے کہ اگر کوئی خلفائے راشدین کو مانے، دیگر صحابہ کو مانے، مگر ایک صحابی سے سوء عقیدت رکھے، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ سے سوء عقیدت رکھے، ان کے خلاف بات کرے، ان سے بغض رکھے، عداوت رکھے، تو فرمایا وہ سنی نہیں ہے، رافضی ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ سے عداوت رکھے، بغض رکھے، ان کے خلاف بات کرے، بہار شریعت میں کیا ہے کہ وہ رافضی ہے، سنی نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی بھی بڑے سے بڑا علامہ، محدث، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا ترہ باز، اگر کوئی یہ بات کہے، آپ نے اس کی علمیت کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے بزرگوں کے فتوے کو دیکھنا ہے کہ کوئی کتنا بڑا سنی کیوں نہ کہلائے، سنی وہی ہے جسے میرے آقا امام اعظم اور غوث اعظم نے فرما دیا کہ جو ہر صحابی سے محبت کرنے والا ہے اور ہر صحابی کا ذکر خیر کے ساتھ کرنے والا ہے، اور جو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، جنگیں ہوئیں، ہمارے صحابہ ارشاد، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ان میں پڑھنا سخت حرام ہے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ چنانچہ سورہ حدید میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام صحابہ سے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اے محبوب تیرے ہر صحابی سے تیرے رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ ان میں داخل ہیں یا نہیں؟ تو اللہ وعدہ فرما رہا ہے۔ پھر اللہ نے یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اے صحابہ اللہ جانتا ہے اس وعدہ کے بعد تم کیا کرنے والے ہو۔
یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ تم بعد میں فاسق ہو جاؤ گے، فاجر ہو جاؤ گے، یا معاذ اللہ بے دین ہو جاؤ گے۔ اللہ کو نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تمہارے آنے والے وقت کو، معاملات کو جاننے کے باوجود بھی تم سے جنتی ہونے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اب بتاؤ، جب اللہ کو پتا تھا جنگ صفین ہوگی، اللہ کو پتا تھا جنگ جمل ہوگی، تو اللہ فرما دیتا امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ باقیوں سے وعدہ ہے۔ اللہ فرما رہا نہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرو گے، اس کے باوجود اللہ تم سب کو جنتی فرما رہا ہے۔ تو جب اللہ انہیں جنتی فرما رہا ہے، ان سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، پھر تیسرے کو تکلیف کیا ہو رہی ہے کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، ان کے فسق کو، ان کے فاسق ہونے کے فتوے لگائے۔ سنو شیخ محقق آخری بات آپ فرماتے ہیں کہ تاریخی روایات میں ایسی باتیں موجود ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کے بارے میں فاسق ہونے کی بات ہے، کہ جناب صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں، تو فرمایا کہ یہ تاریخی باتیں ہیں، ظنی باتیں ہیں، جبکہ انہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، اور اس صحبت نے انہیں متقی بنا دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ہر پرہیزگاری کا کلمہ تقوی میں نے صحابہ کے لیے لازم فرما دیا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ صحابی کون ہے؟ متقی ہے۔ صحابی کون ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو غیر فاسق ہو، جو خالی نیکوکار نہ ہو، نیکیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر ہو۔ صاحب تقوی، نماز پڑھنا یہ نیکی ہے، تہجد پڑھنا یہ تقوی ہے۔ تو صاحب تقوی قرآن کیا فرما رہا ہے؟ میرے نبی کے صحابی کون ہیں؟ متقی ہے۔ میرے نبی کے صحابی کون ہیں؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میری کوئی حدیث تمہیں پتہ چلے جو قرآن کے خلاف ہو، جب تم دیکھو کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث رسول ہے اور وہ ہو قرآن کے خلاف، تو جان لو کہ وہ حدیث رسول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کا کلام ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، اللہ اور رسول کا کلام ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دو، میرا فرمان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اگر قرآن کے خلاف کوئی حدیث ہو تو اسے حدیث بے تقوی ہے۔ اگر کوئی تاریخی واقعہ کسی صحابی کے فسق کو ظاہر کرتا ہے تو قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس تاریخی واقعہ کو چھوڑا جائے گا، اس روایت کو چھوڑا جائے گا۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں اگر کوئی روایت تواتر کے ساتھ کیوں نہ ہو اسے چھوڑ دیا جائے، قرآن کو نہیں چھوڑا جائے۔ قرآن صحابہ کے تقوی کو ظاہر کر رہا ہے، اور صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج جو کچھ بیان ہوا وہ سب آپ نے سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں ہر صحابی رسول کے ساتھ محبت کرنے والا، عقیدت رکھنے والا بنائے، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں انہی صحابہ کے سائے میں رکھے اور ان کے غلاموں میں شمار فرمائے، بالخصوص کاتب وحی صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔